ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبان قلم اور میں ہوں آپ کا میزبان دستانی مومن۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مسئلے پہ بات کریں گے جو بظاہر تو صرف 2 سرکاری ملازمین کی تنخواہ کٹوتی اور حاضری سے متعلق شکایت ہے، لیکن اگر اس معاملے کو ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑے سوال کو جنم دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک سرکاری ملازم حاضر ہو، اس کا حاضری ریکارڈ موجود ہو، پھر بھی اگر اسے غیر حاضر لکھ دیا جائے تو اس طریقے واردات کو کیا نام دیا جائے؟ ناظرین، سرکاری ملازمت صرف تنخواہ کا نام نہیں ہوتی ہے۔ ایک ملازم اپنی زندگی کی قیمتی سال اپنی توانائی اور اپنی عزت نفس ادارے کی خدمت میں صرف کرتا ہے۔ اس کے سروس ریکارڈ پر ایک غلط اندراج، غیر حاضری کی ایک غلط رپورٹ یا تنخواہ میں بلا جواز کٹوتی صرف چند روپے کا معاملہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پیشہ ورانہ ساکھ، عزت اور مستقبل پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، آج کا معاملہ ضلع مومن کی گورنمنٹ سول ڈسپنسری سور برج سے متعلق ہے، جہاں تعینات 2 ملازمین سید فقیر وارڈر دلی اور نصیب شیر بیشتی نے متعلقہ حکام کے خلاف ایک شکایتی درخواست پیش کی ہے، جس کی ایک کاپی زبان قلم کو بھی موصول ہوئی ہے۔ ان کی شکایت کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کی گئی ہے اور اس کٹوتی کا تعلق مبینہ طور پر حاضری اور مانیٹرنگ رپورٹ سے جوڑا گیا ہے۔ اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ شکایت کنندگان کے مطابق ایک عدنان نامی مقامی مانیٹرنگ اہلکار کی رپورٹ میں انہیں غیر حاضر ظاہر کیا گیا ہے، حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ متعلقہ دوروں کے دوران وہ ڈسپنسری میں موجود تھے۔ ان کے مطابق اس حوالے سے حاضر رجسٹر اور اسمارٹ اٹینڈنس کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ معائنے کے دوران دونوں اہلکار نہ صرف موجود تھے بلکہ موصوف کو ان کے ہاتھوں کولڈ ڈرنک پینے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں دستی حاضری، متعلقہ رجسٹرز، ڈیجیٹل حاضری اور مانیٹرنگ رپورٹ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلہ کن بنیاد پر ہونا چاہیے؟ کیا ایک ملازم کو سنے بغیر، تمام دستیاب ریکارڈ کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیے بغیر اس کی تنخواہ سے کٹوتی کر دینا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ ناظرین، اس معاملے کا ایک اور اہم پہلو نصیب شیر کی رات کی ڈیوٹی ہے۔ شکایت کے مطابق گورنمنٹ سول ڈسپنسری سور برج میں چوکیدار کی اسامی کئی سالوں سے خالی ہے۔ علاقے کے امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر محکمہ کی جانب سے نصیب شیر کو رات کے وقت ڈسپنسری کی نگرانی اور ذمہ داری انجام دینے کے متعلق کہا گیا ہے۔ اگر واقعی ایک ملازم رات کو ادارے کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہو تو اس کے دن کے وقت حاضری کا معاملہ اس اضافی ذمہ داری کے تناظر میں دیکھنا ضروری نہیں۔ ناظرین، ہمارا مقصد کسی فرد یا ادارے کو مجرم قرار دینا نہیں، فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں، لیکن حقائق سامنے لانا اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرنا ہمارا حق ہے۔ اسی شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماہ جون میں سید فقیر کو تقریباً 30 منٹ تاخیر سے آنے کی بنیاد پر غیر حاضر ظاہر کیا گیا اور ان کی تنخواہ سے 5 دن کی کٹوتی کی گئی۔ اسی طرح نصیب شیر کو بھی غیر حاضر ظاہر کیے جانے کی بنیاد پر تنخواہ سے کٹوتی کی گئی، لیکن معاملہ اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب کٹوتیوں کی ذمہ داری کے بارے میں مختلف موقف سامنے آتے ہیں۔
شکایت کے مطابق جب درخواست گزاروں نے متعلقہ دفتر سے رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ تنخواہوں میں کٹوتی مانیٹرنگ رپورٹ کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ دوسری طرف مانیٹرنگ اہلکار کا موقف درخواست کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے صرف ایک مائی جون کی رپورٹ میں ان ملازمین کو غیر حاضر کیا تھا، جبکہ مئی اور جولائی کی کٹوتی کا معاملہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس سے متعلق بتایا گیا۔ اب یہاں ایک نہایت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دو مختلف سطحوں پر دو مختلف وضاحتیں دی جا رہی ہو تو اصل حقیقت کون سامنے لائے گا؟ اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہی ہے، یعنی شفاف، غیر جانبدار اور دستاویزی تحقیقات۔ حاضری رجسٹر سامنے رکھا جائے، اسمارٹ اٹینڈنس کا ریکارڈ دیکھا جائے، مانیٹرنگ رپورٹس کا جائزہ لیا جائے، تنخواہ کٹوتی کے احکامات اور ریکارڈ چیک کیے جائے، اور سب سے بڑھ کر ملازمین کو اپنا موقف پیش کرنے کا مکمل موقع دیا جائے، کیونکہ انصاف صرف ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے سرکاری اداروں میں مانیٹرنگ کا نظام یقیناً ضروری ہے، احتساب ہونا بھی چاہیے، ڈیوٹی میں کوتاہی کرنے والوں سے ضرور پوچھنا بھی چاہیے، اور سرکاری ملازم کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے، لیکن مانیٹرنگ کے نام پر بلیک میلنگ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور اصول بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ مانیٹرنگ کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ نظام کو بہتر بنانا ہے۔ ناظرین، اگر ایک اہلکار واقعی غیر حاضر ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی اہلکار حاضر ہے اور غلطی سے یا کسی غلط رپورٹ کی بنیاد پر غیر حاضر درج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ بھی سنجیدگی سے ہونا چاہیے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ایک عام سرکاری ملازم جس کا گھر اس کے تنخواہ سے چلتا ہے، جس کے بچوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات اور روزمرہ ضروریات اسی آمدن سے وابستہ ہے، اگر اس کی تنخواہ سے 5 دن یا اس سے زیادہ کی کٹوتی کی جائے تو اس کے گھر پر کیا اثرات پڑتے ہوں گے؟ ناظرین، مالی نقصان کے علاوہ سروس ریکارڈ کا نقصان انتہائی خطرناک عمل ہے۔ غیر حاضری کا غلط اندراج کسی ملازم کے پیشہ ورانہ ریکارڈ اور ساکھ کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے کسی بھی ملازم کو غیر حاضر قرار دینے سے پہلے تمام شواہد اور ریکارڈ کا باریک بینی سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ زبان قلم کے پلیٹ فارم سے ہم اس معاملے میں کسی شخص کو قصوروار قرار نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی کسی کے خلاف فیصلہ صادر کر رہے ہیں، ہم صرف متعلقہ حکام سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس شکایت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور تمام دستیاب شواہد کی روشنی میں حقیقت سامنے لائی جائے۔ اگر حاضری رجسٹر اور اسمارٹ اٹینڈنس درخواست گزاروں کے موقف کی تائید کرتے ہیں تو غلط رپورٹنگ کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر تنخواہ میں کٹوتی بلا جواز ثابت ہوتی ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور اگر تحقیقات میں کسی بھی سطح پر غلط رپورٹنگ یا قواعد کے خلاف کارروائی ثابت ہوتی ہے تو ذمہ داری کا تعین قانون اور قواعد کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر تحقیقات سے درخواست گزاروں کی غیر حاضری ثابت ہو تو پھر حقائق کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ فیصلہ قیاس پر نہیں بلکہ ٹھوس ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مضبوط ریاست اور ایک مضبوط ادارہ وہی ہوتا ہے جہاں عام ملازم بھی یہ یقین رکھتا ہو کہ اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو اسے اپنا موقف پیش کرنے اور انصاف حاصل کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔
ناظرین، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اختیار کی اصل طاقت سزا دینے میں نہیں، انصاف کرنے میں ہوتی ہے۔ رپورٹ لکھنے سے پہلے ایک لمحہ سوچ لیجئے، کیونکہ کاغذ پر لکھی ہوئی ایک غلط لفظ کسی انسان کی عزت، روزگار اور مستقبل کو دو پر لگا سکتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ضلع مومن محترم پرویز اقبال صاحب، جو کہ میری ذاتی رائے کے مطابق ایک انتہائی کمپیٹنٹ آفیسر ہے، اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر اس شکایت کا غیر جانبدارانہ نوٹس لیں گے۔ حاضری کے تمام ریکارڈ، سمارٹ اٹینڈنس، مانیٹرنگ رپورٹس اور تنخواہ کٹوتی سے متعلق دستاویزات کا جائزہ لیں گے اور حقائق کی بنیاد پر ایسا فیصلہ کریں گے جو انصاف اور میرٹ کے تقاضوں پر پورا اترے، کیونکہ جب ادارے انصاف کرتے ہیں تو صرف ایک فرد کو حق نہیں ملتا، بلکہ پورے نظام پر عوام کا اعتماد مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سرکاری ملازم کو احتساب کے ساتھ ساتھ انصاف کا بھی حق ملنا چاہیے، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، اپنے رائے کمنٹس میں دیجیے اور زبان قلم کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔